الله أكبر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین، اللہ عز و جل احسن الخالقین رب العالمین نے مجھے، آپ کو اور تمام انسانوں کو بہترین جسم دیا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ذرا سوچ کر بتائیے، اللہ نے آپ کو اتنا اچھا جسم دیا ہے، جسم کا ہر عضو مناسب آیا ہے،
جس عضو کو جس جگہ ہونا چاہیے تھا بالکل ٹھیک اسی جگہ فٹ بسایا ہے۔ اب ذرا سوچ کر یہ بتائیے کہ اتنے بڑے جسم میں، جسم کے اتنے زیادہ اعضاء میں آپ کا وہ کون سا عضو ہے جسے مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو سب کا سردار بنائے جانے کے لائق ہے، جسے سب سے زیادہ اہمیت آپ دیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص یہ کہے کہ آنکھوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، آنکھوں سے ہم دنیا دیکھتے ہیں، اگر آنکھیں نہ ہوں تو ہم اندھے ہو جائیں، ان آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو ہم دنیا کی کوئی نعمت نہ دیکھ سکیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کو کتنا اچھا بنایا ہے، اس دنیا میں اس نے اپنی توحید تک پہنچانے والی، اپنی ربوبیت پر دلیل بننے والی کتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں، ہم انہیں نہ دیکھ سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاتھ بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کوئی کام نہ کر پاتے، نہ کھانا ممکن ہوتا، نہ پینا ممکن ہوتا، نہ کوئی کام ہمارے لیے ممکن ہوتا۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ ہمارے پیر بہت بڑی نعمت ہیں، اگر پیر نہ ہو تو انسان معذور ہو جائے، چلنے پھرنے سے بھی مجبور ہو جائے اور کہیں بھی آنے جانے کے لیے حتیٰ کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو کر رہ جائے۔ یقیناً یہ تمام اعضاء بہت بڑی نعمت ہیں جن کا کوئی بدل ممکن نہیں ہے، بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ہاتھوں کا کام پیر کر سکیں یا پیروں کا کام ہاتھ کر سکیں، یا ان دونوں نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیا جائے تو کوئی اور چیز آئے جو انسان کی اس نعمت کی بھرپائی کر سکے۔ لیکن ایک اور نعمت ایسی ہے کہ جو ہمارے سینے میں دھڑکتی ہے، جس کو ہم دل کے نام سے جانتے ہیں۔ یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو جسم دیا، اس پورے جسم میں یہ نعمت سب سے زیادہ بڑی ہے، اس نعمت کو مرکزی مقام حاصل ہے اور اسی نعمت کی سب سے زیادہ اہمیت بھی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک انسان کے ہاتھ اور پیر تو ہیں، آنکھیں اور کان تو ہیں، لیکن دل ہی نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ذرا سوچئے کہ ایک دل کے بغیر انسان کے جسم میں خون کیسے گردش کرے گا؟ جب انسان کا دل دھڑکے گا نہیں تو پھر اس کو زندگی کی نوید کون سنائے گا؟ کیسے سمجھا جائے گا کہ یہ آدمی زندہ بھی ہے یا مردہ ہے؟ تو دوسرے لفظوں میں آپ کے جسم کی زندگی اور موت کا دار و مدار آپ کے دل کی زندگی اور موت پر ہے، آپ کے ہاتھوں پر نہیں ہے، آپ کے پیروں پر نہیں ہے، آپ کی آنکھوں پر نہیں ہے، آپ کے کانوں پر نہیں ہے، آپ کی زندگی کا مدار آپ کے دل پر ہے، دل کے دھڑکنے پر ہے۔ تو جیسے آپ کی نظروں میں آپ کے دل کی اہمیت ہے، ایسے ہی اس دل کے بنانے والے کی نظروں میں بھی اس دل کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے آپ اس اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی ثبوت کی، کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آئے اور ثبوت پیش کرے کہ آپ کے دل کی یہ اہمیت ہے تو آپ اسے تسلیم کریں گے۔ کوئی آئے اور دل کی اہمیت پر آپ کو دلیل دے تو آپ کہیں گے ہاں واقعی آپ کی دلیل ٹھیک ہے، لہٰذا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کو کسی ثبوت اور کسی بھی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی ثبوت کے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی ہمارے جسم میں دل کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آپ اس دل کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ایک شخص اگر ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر کہے کہ آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہے، اگر یہی حال رہا تو آپ کو ایک دن ہارٹ اٹیک کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کا دل فیل ہو جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ فوری طور پر ہر طرح کی چکنائی سے پرہیز کر لیتے ہیں، فوری طور پر دودھ کو، گوشت کو، اللہ کی بہت سی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں کہ نہیں، مجھے جینا ہے تو ان چیزوں سے دور رہنا ہوگا تاکہ میرا دل محفوظ رہے، میرا دل سلامت رہے اور کوئی بھی بیماری میرے دل تک نہ آ سکے۔ اور اس کی اہمیت یوں بھی ہے کہ آپ کی آنکھیں آپ کے چہرے پر بالکل سامنے ہیں، ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ آپ کے ہاتھ جسم سے باہر نکلے ہوئے ہیں، آپ کے پیر جسم کا ایک الگ حصہ ہے جو جسم کے نچلے حصے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل سامنے ہیں، لیکن دل، آپ کا دل سینے کے اندر ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے پسلیوں کا ہڈیوں کا جال بنایا ہوا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے سینے پر مار لگتی ہے، انسان کی پسلیوں پر چوٹ لگتی ہے، لیکن اس کا دل محفوظ رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کے لیے ایک پنجرہ بنایا ہوا ہے۔ اب آئیے ہم یہ بھی تو دیکھیں کہ جس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں دل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، اس کی نظروں میں دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے 19واں پارہ سورہ شعراء، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن، جس دن آپ کا مال، آپ کی اولاد آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ کے یہاں وہی کامیاب ہو سکے گا جو فرما بردار صاف ستھرا دل لے کر آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ سن لو، ہمارے جسم میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ چھوٹا سا ٹکڑا اپنی ذات میں چھوٹا ہونے کے باوجود بہت زیادہ اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر وہ درست رہا تو پورا جسم یقینی طور پر درست رہے گا، یعنی اس کی درستگی پر آپ کے جسم کے روئے کی درستگی کا دار و مدار ہے۔ لیکن اگر وہ بگڑ جائے تو آپ کا پورا جسم بگڑ جائے گا، یعنی اس کے فساد پر جسم کے روئے کے بگاڑ کا مدار ہے۔ ہمارا ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، لا يستقیم ایمان عبد حتى يستقیم قلبه ولا يستقیم قلبه حتى يستقیم لسانه۔ جب تک آدمی کا دل درست نہ ہو جائے اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا، اور جب تک آدمی کی زبان درست نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا دل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اللہ رب العالمین کا فرمان سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دو ارشادات آپ نے سماعت کیے، ان سے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں ہمارے دل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اگر ہم میلا کچیلا خراب دل لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہمیں رد کر دیا جائے گا، اگر ہم صاف ستھرا پاکیزہ طاہر دل لے کر اللہ کے یہاں حاضر ہوں تو یقینی طور پر ہماری مغفرت ممکن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو آپ نے یہ سنا کہ انسان اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور آپ کے پورے جسم کی درستگی کا دار و مدار آپ کے جسم پر ہے، آپ کے دل پر ہے، اور اگر یہی چھوٹا سا ٹکڑا بگڑ جائے تو آپ کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، آپ کی دنیا بگڑ جاتی ہے، آپ کی آخرت بگڑ جاتی ہے۔ دوسری بات، یہ دل جو ہمارے سینے میں دھڑکتے ہیں، دراصل اللہ رب العالمین ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتا، انہی چھوٹے سے دلوں کو دیکھتا ہے۔ خود فرماتا ہے واللہ یعلم ما فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ نیز فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، دل میں جو بھی باتیں ہیں اچھی ہوں یا بری، راز کی بات ہو کوئی بھی بات ہو، اللہ اس کا بہت اچھی طرح علم رکھتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے خوبصورت ہو، کتنے ہٹے کٹے ہو، اور ایک روایت میں واموالکم کا بھی اضافہ ہے، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، کتنے مالدار ہو۔ صورتیں اچھی ہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، جسم ہٹا کٹا مضبوط ہے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، بہت زیادہ مالدار ہو،
مال اللہ کا ہے، کل کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کی نظروں کا مرکز ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے تو ہمیں دلوں کی اصلاح کی، دلوں کی صاف صفائی کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، ہم 4 بار آئینہ دیکھتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں، اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں، اچھی طرح سے صاف ستھرے ہو کر اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو، گھر کو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیتے ہیں کہ مہمان آئیں گے کہیں برا تاثر لے کر نہ جائیں. لیکن وہ ذات وحدہ لا شریک جو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جو ہمارے دلوں کی اصلاح کو مقصود رکھتا ہے، جو ہماری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے مالوں کو اور ہمارے دنیاوی اسٹیٹس کو نہیں دیکھتا، ہم اس کے لیے اپنے دلوں کو صاف نہیں کر سکتے. یقینی طور پر اللہ رب العالمین کو اگر کوئی چیز مطلوب ہے تو وہ دل کی صفائی مطلوب ہے. اگر اللہ رب العالمین ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے تو وہ دل کی پاکیزگی کا مطالبہ کرتا ہے. تیسری بات، ایمان یہ ہمارے دلوں میں ہوتا ہے. سورہ حجرات 26واں پارہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو ثابت کر دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں میں سجا کر سنوار کر بٹھا دیا ہے. اسی صورت میں اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ دیہاتی آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ایمان کہاں قبول کیا، بس ظاہری طور پر تم فرما برداری کا دم بھر رہے ہو ورنہ ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی داخل ہی نہیں ہوا. 6 پارے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر میں آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ ان سے غمزدہ نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبانوں سے ایمان کا دعویٰ تو کیا ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں اس لیے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا ہے. یہ آیتیں آپ نے سنی، تینوں ہی آیتیں اس بات کو اچھی طرح واضح کر رہی ہیں کہ دل کا واسطہ ایمان سے ہے اور ہمارا دل ہی ایمان کی اصل جائے قرار ہے. اگر ہم زبان سے ایمان کا دعویٰ کریں لیکن ہمارے دل ایمان کے جذبے سے خالی ہو، اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت نہ ہو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور محبت کا دم بھریں لیکن ہمارے دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہو تو اللہ رب العالمین کو زبانی دعوے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور زبانی دعوے کرنے والوں کو تو اس نے منافق کہا ہے. اگر اس کے یہاں زبانی دعوے ہی قابل قبول ہوتے، دل کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو یقینی طور پر منافقوں کے لیے بھی وہ جنت کا وعدہ کرتا. لیکن اس نے منافقوں کو ان کی اس برائی کی وجہ سے کہ زبان سے تو ایمان کی بات کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اس برائی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار قرار دیا. سورہ نساء 5واں پارہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے خراب گڑھے میں ہوں گے اور آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دلوں کی ایمان کی اصل جگہ ہمارے دل ہونا چاہیے. صرف زبانی دعوے اللہ رب العالمین کے یہاں کامیابی دلانے کے لیے کافی نہیں ہے. چوتھی بات یہ جان لیجئے کہ جس دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا، جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی، جتنا زیادہ خلوص ہوگا، جتنا زیادہ خشوع ہوگا،
جتنی زیادہ صفائی اور پاکیزگی ہوگی اس کا کیا ہوا عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ محبوب ہوگا، اتنا ہی زیادہ مقبول ہوگا، اور دل میں یہ اچھائیاں جتنی کم ہوں گی اس کا کیا ہوا عمل اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ کم مرتبے کا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف من صلاته وما كتب له الا عشر صلاته تسعها وثمنها وسبعها وسدسها وخمسها وربعها وثلثها ونصفها۔ مسند احمد کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے کہ بہت سی دفعہ انسان نماز پڑھ کر فارغ ہو جاتا ہے لیکن اس کو اس کی نماز میں سے 10ویں حصے کا ثواب دیا جاتا ہے، باقی کے 9 حصے کہاں گئے؟ اور کچھ کو ان کی نماز میں سے 8ویں حصے کا، کسی کو 7ویں کا، کسی کو 6ٹھے کا، کسی کو 5ویں کا، کسی کو 4تھے کا، کسی کو 3رے کا، اور کسی کو 2سرے حصے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو باقی کے حصے کہاں گئے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دل میں جتنا زیادہ خشوع ہوگا، دل میں جتنی زیادہ پرہیزگاری ہوگی، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی زیادہ اتباع سنت کی طرف ہوگی، اللہ رب العالمین کے یہاں اعمال اتنے ہی زیادہ قبول ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین یہ بھی فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، دوسری جگہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو بھی نیکی کرے گا تو اسے اس سے اچھا بدلہ مل جائے گا۔ اور پہلی آیت جو آپ نے سنی اس میں فرماتا ہے جو بھی نیکی کرے گا اسے اس کا کم از کم 10 گنا بدلہ ملے گا۔ اب تیسری آیت بھی سنیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ کے راستے میں جو بھی یہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی مثال یوں ہی ہے گویا کہ ایک دانہ ہو جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سوچئے کتنے دانے ہوئے؟ آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا، ایک دانہ جس سے 7 بالیاں اگیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، یعنی 700 دانے آپ کے ہوئے۔ تینوں آیتیں آپ نے سنی۔ تو اللہ رب العالمین کی آیتوں میں ایک دوسرے سے تضاد نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس آدمی کا تقوی اور خشوع جتنا زیادہ ہوگا اس کو ملنے والا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور دل تقوی سے، ایمان سے، اخلاص سے، خشوع سے جتنا زیادہ خالی ہوگا اتنا ہی اس کو ملنے والا ثواب بھی کم ہوگا۔ دیکھیے یہ ہمارے دل ہیں جن کی آپ نے اتنی زیادہ اہمیت قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سماعت کی ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لے بیٹھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ اس کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کے کلام کو جانا، اللہ کے کلام کو سنا، لیکن اس پر عمل نہ کر سکے۔ وجہ کیا ہوئی؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ان تمام معجزوں کو دیکھنے کے باوجود، تمہارے پاس رسولوں اور اللہ رب العالمین کی کتابوں کے آنے کے باوجود تمہارے دل پتھروں کی طرح بلکہ ان سے کہیں زیادہ سخت ہو گئے۔ ورنہ پتھروں کا بھی حال ہے کہ بہت سے پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، بہت سے پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بہت سے پتھر اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے لرز کر اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، جو بھی کرتے ہو اللہ اس کی بہت اچھی طرح خبر رکھتا ہے۔ یہ آیت دراصل بنو اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی، یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے دل سخت ہوئے، اسی وجہ سے یہ گناہوں میں مبتلا ہوئے۔
ہم کس وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہیں؟ یقینی طور پر ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، دلوں میں نرمی باقی نہیں رہی، اللہ کا کلام ہمارے دلوں پر اثر نہیں ڈالتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نیکی کرنے والوں کے لیے آئی ہوئی خوشخبریاں، برائیاں کرنے والوں کے لیے آئی ہوئی دھمکیاں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی، اور یہی ہے دل کا سخت ہو جانا۔ ورنہ دل کوئی بریڈ نہیں ہے کہ تازہ ہو تو آپ کہیں ارے یہ تو بہت نرم ہے، بہت اچھا ہے، بہت سافٹ ہے، ملائم ہے، اور باسی ہو جائے تو آپ کہیں یہ بہت سخت ہو گیا۔ نہیں، دل کی سختی اور نرمی کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی زیادہ اچھائی کی طرف رغبت ہو تو یہ دل میں نرمی کی علامت ہے، اور اچھائی سے جتنا زیادہ انسان دور ہو تو یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے۔ ورنہ دل کی سختی یہ نہیں ہے کہ دل کو اللہ نے جیسا رکھا تھا وہ اس سے زیادہ سخت ہو گیا، ہارڈ ہو گیا، یا اس سے زیادہ نرم ہو گیا۔ اس کا جو اللہ رب العالمین نے اس کو جیسا رکھا ہے، جیسی بناوٹ رکھی ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی اور بیشی ممکن نہیں ہے۔ دلوں کی سختی یعنی اچھائیوں سے دوری اور گناہوں کی طرف رغبت، اور دلوں کی نرمی یعنی گناہوں سے دوری اور اللہ رب العالمین کی خیر کی طرف سے اس دنیا میں رکھے گئے خیر کی طرف سبقت۔ یہ ہے دلوں کی نرمی اور اچھائی۔ پانچویں بات، ہم سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کے درمیان سب سے اچھا آدمی کون سا ہے، تو لوگوں کے جوابات الگ الگ ہوں گے۔ کوئی کہے گا جس کا خاندان اچھا ہو وہ سب سے اچھا، کوئی کہے گا جو لوگوں کے لیے جتنا زیادہ اچھا ہو وہ سب سے اچھا، کوئی کہے گا جس کو اللہ رب العالمین نے پیسہ دیا ہو وہ سب سے اچھا۔ یقینی طور پر ہم اپنی اپنی سمجھ اور اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس سوال کا جواب دیں گے، لیکن یہ سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا کیا جواب دیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ چند صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا من افضل الناس، سب سے افضل آدمی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب و صدوق اللسان، جو سب سے زیادہ سچا ہو اور جس کا دل مخموم ہو، اچھا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا سچا تو ہم سمجھتے ہیں لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا هو التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، وہ دل جس میں اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہو، جو سب سے زیادہ صاف ستھرا ہو، جس میں برائی کا گناہ کا احساس بھی نہ ہو، اور جس میں کسی کے لیے بھی خیانت کا جذبہ نہ ہو، کسی پر ظلم کا خیال نہ ہو، اور کسی کے لیے بھی اس میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ایسا آدمی سب سے زیادہ اچھا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ آدمی وہ اچھا ہے جس کا دل اچھا ہو۔ اب آئیے یہ بھی تو دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو کون سا دل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ معجم طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب القلوب الی اللہ الینھا وارقھا، اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہیں جو بہت زیادہ نرم ہوں، بہت زیادہ رقیق ہوں، خیر کی طرف سبقت کرنے والے ہوں، برائی سے دور رہنے والے ہوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ دل پسند ہیں۔ اب دیکھیے کیا ہمارے دل ایسے ہیں؟ کیا مخموم القلب کی جو تعریف آپ نے سنی کہ وہ دل جس میں اللہ کا تقوی ہو، صاف ستھرا ہو، کسی کے لیے بھی حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، ظلم کا خیال نہ ہو، گناہ کا احساس نہ ہو، ایسا دل اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ یقینی طور پر ایک مسلمان کے دل کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے فرامین کو پڑھنے اور سننے کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے اور پڑھنے کے باوجود ہمارے دلوں میں وہ نرمی نہیں ہے، اور یہ سختی ہی ہے، قساوت قلبی ہی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کی غیرت کو للکارتے ہوئے کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے منتیں مانتے اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ قساوت قلبی کی بڑی نشانی ہے۔ نماز جو دین کا اہم ستون ہے، جس کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہو سکتا، ہم میں سے بہت سوں کا یہ حال ہے کہ ہفتے میں صرف ایک دن ایک نماز کے لیے مسجد کا رخ کرتے ہیں، اگر یہ دن یہ نماز نہ آئے تو وہ مسجد کا رخ ہی نہ کر سکیں۔ جھوٹ، رشوت، فریب، دھوکہ،
ہماری روزمرہ زندگی کا معمول بن گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نظروں میں ان کی اہمیت ہی باقی نہیں رہی. عریانیت اور فحاشی کا وہ حال ہے کہ جسے آپ روزانہ ملاحظہ کرتے ہوں گے, اس پر کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت سے نوجوان ہیں کہ جن کی جیبوں میں ہمیشہ ایسی چیزیں موجود رہتی ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں, اللہ رب العالمین جن پر ناراض ہوتا ہے, اس کے باوجود وہ چیزیں ان کی جیبوں میں موجود رہتی ہیں. فحاشی اور عریانی اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیں اور گندے سے گندا منظر جو دیکھنا چاہیں وہ آپ دیکھ لیں. شراب نوشی کی کثرت, جوئے بازی کی کثرت, ان تمام برائیوں کی کثرت دراصل یہ قساوت قلبی کی نشانی ہے, سخت دلی کی نشانی ہے. اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دلوں کی نرمی جو ہمیں خیر کی طرف کھینچنے والی تھی, جو ہمیں اللہ کی رضامندی کی طرف لے جانے والی تھی, اس میں رفتہ رفتہ کمی آتی جا رہی ہے. تبھی معاشرے میں یہ برائیاں پروان چڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر ہمارے دل نرم ہوتے تو اللہ کی یاد سے لرزتے, اللہ کے خوف سے ڈرتے, اللہ کو راضی کرنے والے راستوں کی طرف لپکتے اور ہر اس راستے سے خود بھی دور ہو جاتے, پوری امت کو دور کرنے کی کوشش کرتے جو اللہ کی ناراضگی تک لے جانے والے ہوں, جو شیطان کے راستے پر چلانے والے ہوں. اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ آخر ایک انسان کا دل سخت کیوں ہو جاتا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتے ہیں؟ سب سے پہلا سبب اللہ رب العالمین کے ذکر سے دوری, اللہ کو یاد نہ کرنا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے 25واں پارہ سورہ زخرف, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان ہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے. شیطان اس کو اللہ کے راستے سے روکتا ہے, وہ برائیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. صحیح بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی اپنے رب کا خوب اچھی طرح ذکر کرتا ہو اس کی مثال, اور جو اپنے رب کا ذکر نہ کرتا ہو اس کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے. تو ہمارے دل, چونکہ ہم اللہ کا بہت زیادہ ذکر نہیں کرتے, اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, روح گردانی کرتے ہیں, اس وجہ سے دلوں کی یہ مردگی ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے. اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو کسی اچھائی کو اچھائی نہیں سمجھتے, کسی خیر کو خیر نہیں سمجھتے. دوسرا سبب, اللہ نے ہمارے اوپر جو فریضے عائد کیے ہیں ان میں غفلت, ان کی انجام دہی سے لاپرواہی اور ان کو کما حقہ ادا نہ کرنا. سورہ مائدہ 6 پارے میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو, یہودیوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ہم نے ان سے جو وعدے لیے تھے انہوں نے وہ وعدے توڑ دیے, اسی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت بھی کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا کہ کوئی بھی نصیحت ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. وہ وعدے کیا تھے؟ وہ وعدے وہی تھے جو ہم سے بھی لیے گئے. بنو اسرائیل سے, یہود سے اللہ رب العالمین نے کئی وعدے لیے تھے, جن میں سے 4-5 وعدوں کا اس نے یہاں پر ذکر کیا. ایک وعدہ یہ تھا کہ نمازیں قائم کرنا, پورے شروط کے ساتھ نمازوں کی ادائیگی کرنا. دوسرا وعدہ یہ تھا کہ زکوٰۃ پوری خوش دلی سے ادا کیا کرنا. تیسرا وعدہ یہ تھا کہ رسولوں پر ایمان لانا, کبھی کسی رسول کی تنقیص نہیں کرنا. اور چوتھا وعدہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, قرض دیتے رہنا, سود کی طرف کبھی بھول کر بھی نہ جانا. جب انہوں نے یہ وعدے توڑ دیے تو ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. ہم ذرا اپنے پر بھی غور کر لیں کہ اللہ نے ہم سے بھی تو یہ وعدے لیے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ بھی تو اللہ رب العالمین کا یہ عہد و پیمان ہے, تو کیا ہم نے یہ وعدے نہیں توڑے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پورے آداب و شروط کے ساتھ, پوری پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟
ہم میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پوری خوش دلی کے ساتھ برابر سرابر ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سود سے، جوئے سے، رشوت سے اور حرام خوری سے دور رہتے ہیں؟ یہ وعدے اللہ رب العالمین کے ہیں۔ جب ہم نے کما حقہ ان فرائض کو ادا نہیں کیا، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، تو یہ وجہ بنی کہ ہمارے دل سخت ہو گئے اور ہم پر نصیحتیں ویسے اثر انداز نہیں ہوتی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اثر انداز ہوتی تھیں۔ تیسرا سبب گناہ، بڑے بڑے گناہ کرنا، ان پر شرمندہ نہ ہونا اور ان سے توبہ بھی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ان العبد المسلم اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ مسلمان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ پر شرمندہ ہو کر اسے چھوڑ دے اور اللہ سے مغفرت مانگے، توبہ کر لے، تو اس کا دل صاف ستھرا شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مزید گناہ کرے تو یہ دھبا بڑھتے بڑھتے پورے دل پر چھا جاتا ہے اور دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ زنگ ہے، ران یعنی زنگ، یہی وہ زنگ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مطففین 30ویں پارے میں جس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ ہے گناہوں کا اثر کہ ہم جتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے، ان پر شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اللہ سے شرماتے بھی نہیں ہیں، تو ہمارے دل سخت سے سخت ترین ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ رب العالمین کی دھمکیوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اب آئیے ان اسباب کو بھی دیکھیں جو ہمارے دلوں کو نرم کر سکتے ہیں، کہ جن کو اختیار کیا جائے تو ہمارے دل یقیناً نرم ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے یہ جان لیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابعد الناس من اللہ عز وجل القلب القاسی، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ عز وجل سے سب سے زیادہ وہ بندہ دور ہوگا جس کا دل سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ دلوں کی سختی اور نرمی اللہ رب العالمین سے قربت اور دوری کا سبب بننے والی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کی سختی پر غور کریں اور اس کو نرمی سے بدلنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ میں چند اسباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر انہیں اختیار کیا جائے تو یقینی طور پر ہمارے دل نرم ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سبب، موت کو کثرت سے یاد کیجیے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو، وہ ہے موت۔ آدمی جتنا زیادہ موت کو یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس کا دل آخرت کی طرف مائل ہوگا، اتنا زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر بیٹھے گا اور وہ سوچے گا کہ آج گناہ کروں گا کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، آج گناہ کروں گا کل اپنے رب کے سامنے کیا حساب پیش کروں گا، آج میں اپنے بھائی پر ظلم کروں گا، اس کی عزت خراب کروں گا، کل کو پوری مخلوق کے سامنے اللہ رب العالمین مجھے اس سے بدلہ دلوائے گا تو میری کیا حالت ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ انسان موت کو یاد کرے گا اتنی ہی زیادہ اس کے لیے تیاری کرے گا۔ اور ایسے ہی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولئک الاکیاس، جو آدمی موت کو جتنا زیادہ یاد کرے اس کے بعد والی زندگی کے لیے جتنی زیادہ کوششیں کرے، یہی عقل مند ہیں۔ دوسرا سبب، قبرستان کی زیارت کیا کیجیے۔ قبرستان کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ قبرستان میں جایا کیجئے، وہاں جانے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے 3 فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مستدرک حاکم کی روایت میں ذکر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة۔ پہلے میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے، ان کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ لوگوں کے عقیدے ابھی کمزور تھے، لیکن اب جب سب کے دل ایمان پر مضبوط ہو گئے ہیں تو یقینی طور پر قبرستان میں جایا کرو۔ قبرستان میں جانے سے تمہارے دل نرم ہوں گے۔
آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور آخرت کی یاد آئے گی. انسان سوچے گا کہ قبر، کل تک میرا ایک دوست، میرا ایک ساتھی، میرا ایک بھائی جو میرے ساتھ ہنستا بولتا کھاتا کھیلتا کودتا تھا، آج وہ یہاں مٹی کے نیچے مدفون ہے، کل مجھے بھی اسی جگہ آنا ہے اور دفن ہونا ہے. اگر اس نے یہ بات سوچی تو یقینی طور پر یہ سوچ اس کی زندگی بدل دے گی، اس کے دل کی ساری سختی دور کر دے گی اور اس کے دل کو نرم بنا دے گی. تیسرا سبب اللہ رب العالمین کا بکثرت ذکر کیجئے. اللہ خود فرماتا ہے سورہ حدید 27واں پارہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں؟ اللہ نے جو حق نازل فرمایا ہے اس کے لیے نرم ہو جائیں. انہیں ان یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے جنہیں کتاب دی، ہدایت کا سارا سامان جن کو دیا، لیکن زمانہ لمبا ہو جانے کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورہ رعد 13واں پارہ، جو ایمان لائے ان کے دل تو اللہ کے ذکر سے ہی مطمئن ہوتے ہیں، اور جان لو کہ دلوں کو اطمینان دلانے والی چیز اللہ کا ذکر ہی ہے. چوتھا سبب، بہت زیادہ ہنسیے مت، بہت زیادہ مذاق مت اڑائیے، بہت زیادہ ہنسی مذاق لہو و لعب کھیل تماشوں میں اپنی زندگی کو ضائع مت کیجیے. سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک وکثرۃ الضحک فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب. بہت زیادہ مت ہنسا کرو، بہت زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو دلوں کی اصلاح کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو ویسے ہی نرم بنائے جیسے اس کا مقصود ہے. اور جن مومنین کی اس نے تعریف کی ہے کہ جن کے دل نرم ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل لپکتے ہیں، اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کا نام سن کر اللہ کی بات آتے ہی جن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے. رب العالمین ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے، ہمارے دلوں کو ویسی ہی نرمی عطا فرمائے جیسی نرمی اسے منظور ہے. ہمارے دلوں میں بھی خیر کی محبت ڈال دے، شر اور گناہ سے بچنے والا اور نفرت کرنے والا ہم کو بنا دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الى رضوانہ. اللہم صل وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ واخوانہ. اما بعد. محترم حاضرین، دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے، اور قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، یعنی وہ چیز جو ایک حالت پر باقی نہ ہو. ابھی کوئی حال ہے تو تھوڑی دیر بعد دوسرا حال ہو جائے، ابھی کوئی حالت ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی حالت تبدیل ہو جائے. اسی کو قلب کہتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مثل القلب کریشۃ بأرض فلاح یقلبها الریاح ظہرا لبطن. دل کی مثال ایک چٹیل میدان میں پڑے ہوئے ایک پر کی طرح کہ ہوائیں جسے الٹتی پلٹتی رہتی ہیں، کبھی اوپر کی سمت کبھی نیچے کی سمت. لہٰذا علماء کرام رحمہم اللہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے دل میں نیکی کا خیال آئے تو فوراً کر گزریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑی دیر بعد وہ خیال چلا جائے اور آپ نیکی سے محروم ہو جائیں. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی شر کا خیال آئے تو رک جائیے. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ برائی کا خیال آپ سے دور ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے فوری طور پر عمل کر لیا تو دنیا اور آخرت کی حسرت اور ندامت آپ کے دامن میں آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان قلوب بنی آدم کلہا
بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یقلبہ کیف یشاء. تمام انسانوں کے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہیں جیسے کہ ایک ہی دل ہو. اللہ جیسے چاہتا ہے انہیں الٹتا پلٹتا رہتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. آئیے ہم بھی وہی دعائیں مانگیں. اللہم ثبت قلوبنا علی دینک. اے اللہ ہمارے دلوں کو تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا مانگتے تھے اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, نافرمانی کی طرف لے کر نہ جانا. دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہیں. لہٰذا ان دونوں دعاؤں کو ہم یاد کریں اور ہمیشہ مانگتے رہیں تاکہ ہمارے دل اللہ کی ہدایت پر ثابت قدم رہیں. ہمارے